کا رواج ہے، تو کیا درست ہے نکاح ٹیلی فون پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے دونوں گواہوں کا اس مجلس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ مجلس نکاح کے اندر ان کے سامنے ایجاب و قبول ہوتا ہے، دونوں سنیں اس کو، تو اس لیے ٹیلی فون پر نکاح درست نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں نکاح کرنا ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے۔ بندے کا اپنے نکاح کے اندر جو خود موجود ہونا ضروری تو نہیں ہے، اس کا وکیل بھی ہو سکتا ہے، تو اپنی طرف سے وکیل مقرر کر دے، وہ گواہوں کی موجودگی میں اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے گا دوسرا بندہ، بے شک دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھا ہوا۔ ہاں، اسی جتنے بھی آلات ہیں، چاہے ویڈیو کانفرنسنگ ہے، اسکائپ ہے، ٹیلی فون ہے، چونکہ مجلس ایک نہیں ہے، اس کے اندر ایجاب و قبول کرنے والا اور گواہ ان کی مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے ہیں، اگر جائز ہیں تو ان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ کمپنی کے شیئرز خریدنا اگر جائز ہے، اگر اس کا کاروبار جائز ہے، کمپنی کا کاروبار، تو پھر اس کے جو شیئرز کی قیمت ہوگی اسی کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب آئے گی۔ دوران سفر رستے میں گاڑی سے اتر کر کسی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ایسا کیسا ہے؟ دیکھیں، جس مسجد کے اندر امام اور مؤذن باقاعدہ مقرر ہو، اس مسجد کے اندر جماعت ثانیہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی ناجائز کی یہ قسم ہوتی ہے۔ البتہ مسجد سے باہر، حدود مسجد سے باہر دوسری جماعت ہو سکتی ہے، اور اگر رستے کی جو مساجد ہوتی ہیں جہاں پر امام اور مؤذن باقاعدہ مقرر نہیں ہوتا تو وہاں پر جتنی مرضی جماعتیں ہوتی رہیں۔ نماز میں غلطی، معمولی غلطی ہوئی اور سجدہ سہو کرنا بھول گئے تو کیا اب کیا کریں؟ اگر ایسی غلطی تھی آپ کی کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا، ظاہر اسی پر سجدہ سہو کریں گے، تو سلام پھیرنے کے بعد جب تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹتی ہے، اس وقت تک جب بھی یاد آ جائے، اگر آپ سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے کوئی ذکر اذکار کر رہے تھے تو اور یاد آ گیا تو اس وقت بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگرچہ آپ نماز سے باہر ہیں لیکن مثلا کسی سے بات کر لی یا قبلے سے اپنا رخ موڑ لیا، آپ مڑ گئے، چل پڑے، تو پھر جو ہے اگر وہ چونکہ ایک واجب کا ہو گیا تو یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، واجب الاعادہ ہے یہ نماز۔ اچھا جی، انہوں نے پوچھا کہ اگر تبلیغی جماعت کی ایک شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ مدت کے لیے تشکیل کی گئی ہے تو جماعت کے یہ لوگ مقیم ہوں گے یا مسافر؟ دیکھیں، اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر رات کو یہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرتے ہیں، رات کا قیام ایک جگہ پر ہے، ایک ہی جگہ، تو پھر تو یہ مقیم ہے ورنہ مسافر ہے۔ مثلا یہ کہ ادھر ادھر گشت کرتے ہیں اور پھر رات کو ایک مسجد میں یا تبلیغی مرکز میں واپس آ جاتے ہیں تو یہ مقیم ہو جائیں گے اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے وہاں پر۔ اور اگر ایک رات، 2 رات ایک مسجد میں، 3 رات دوسری مسجد میں، اس طرح مختلف جگہ پر ہوں گے تو یہ مسافر سمجھے جائیں گے۔ پھر یہ فرق ہوگا کہ اگر یہ ایک بڑے شہر کے اندر ہیں، ایک بڑے شہر کی مسجدوں کے اندر اگر یہ مثلا اسلام آباد آ گئے ہیں، F10 میں 3 دن ہے، 3 دن G10 کے اندر ہے، تو پھر یہ مقیم سمجھے جائیں گے۔ اور اگر یہ کسی دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ایک دیہات سے دوسرے دیہات کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، تو اور وہاں پر ایک دیہات میں 3 دن یا 5 دن یا 7 دن، 15 دن سے کم، پھر اس دیہات سے نکل کر ایک دوسرے دیہات میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر چاہے دن 15 سے زیادہ بھی ہوں گے تب بھی مسافر سمجھے جائیں گے۔ اچھا جی، انہوں نے لکھا کہ پینٹ اگر ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا اسے اندر کی طرف فولڈ کرنا چاہیے یا باہر کی طرف؟ کچھ لوگ باہر کی طرف فولڈ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے شلوار یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا کسی وقت میں بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی جو پہنا ہوا مرد پہنتے ہیں ہمیشہ اس کو ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ بخاری شریف کی اور دیگر احادیثی کتب کے اندر بڑی صریح روایات ہیں اس کے بارے میں، سخت وعید بھی ہے، چاہے نماز کی حالت ہو یا نماز کی حالت نہ ہو، ہر حالت کے حکم یہی ہے۔ اور اس لیے اب جو ہے اگر پینٹ ہو یا شلوار ہو تو اس کو اوپر رکھنا چاہیے، باقی فولڈ بے شک آپ اندر کی طرف کریں یا باہر کی طرف کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی شخص نے 4 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت کے تشہد کے بعد بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو جب تیسری رکعت کے لیے اٹھا تو کیا اس شخص کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے؟ جی، اگر اس نے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک بھی اگر پڑھ لیا، پورا نہیں بھی پڑھا،
تو یہ اس کے اوپر سجدہ سہو آ جائے گا، اور یہ پھر دوبارہ سلام پھیر کر 2 رکعت سجدہ وہ کرے گا، 2 سجدے کر کے سجدہ سہو کرے گا جیسے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کی ادائیگی کے دوران تیسری رکعت کے اندر سورت پڑھ لے تو کیا اس پر سجدہ سہو ہوگا؟ یعنی فرض کی تو 2 رکعتوں میں، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور یا امام بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے اندر جو ہے وہ سورت ملا دی ساتھ فرض کی جس میں نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر وہ نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنے کے تو اس پر سجدہ سہو ہے، یعنی اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ جو نماز جہری ہو ادا کرنی اور امام بلند آواز میں قرات بھول جائے تو کیا ہوگا اس کا؟ تو جہری نمازوں کا جہر اور سری نمازوں کا سر چونکہ واجب ہے، تو اگر اس جہری نماز میں اس نے سرن قرات پڑھ لی تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ والدین میں سے کس کا حق اولاد کے ذمہ زیادہ ہے؟ اگر اس میں کچھ تفصیل ہو تو بیان کر دیجیے۔ یہ بات پہلے ہو گئی تھی کہ احسان اور حسن معاشرت کے اندر والدہ کا حق مقدم ہے، اور وہ امور جن کا تعلق تعظیم اور رائے اور حکم کے ساتھ ہے اس میں والد کا حق مقدم ہے، تو اس لیے ادب، احترام اور تعظیم اور رائے، مشورہ، حکم، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ والد مقدم ہوں گے، اور خدمت اور احسان اور حسن معاشرت ان میں والدہ مقدم ہوں گی۔ زید کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح عدت گزارنے کے بعد کر لیا، تو کیا یہ عورت زید کی میراث پانے کی حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ زید جب فوت ہوا تو یہ بیوی اس کے نکاح کے اندر تھی، تو یہ اس کی 8ویں حصے، اگر اولاد ہے تو 8ویں حصے کی اس کی مالک ہے، اولاد نہیں ہے تو 4تھے حصے کی مالک ہے اس کی میراث کی، اور دوسرا نکاح کرنے سے جو بعد میں کرے گی اس سے اس کی اس میراث پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جمعے کی 4 رکعت سنت اگر کسی کو نہیں ملی تو فرض کے بعد اس کو ادا کرے یا اس سنت کو پہلے ادا کرے جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں؟ جمعے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر جمعے سے پہلے والی سنتیں چھوٹ گئیں تو جمعے کے بعد جب سنتیں پڑھے تو جمعے کے بعد والی پہلے پڑھے یا پہلے والی پہلے پڑھے، اس میں دونوں اختیارات ہیں اس کو، چاہے تو اس کو آگے کرے چاہے تو اس کو۔ البتہ ظہر کے اندر یہ ہے کہ اگر ظہر کی سنتیں اسے چھوٹ جائیں تو پہلے وہ، اس میں بھی دونوں طرف کے قول ہیں لیکن راجح قول اور فتویٰ اس کے اوپر ہے کہ پہلے وہ پہلی والی پڑھے گا، اس کے بعد پھر یعنی پہلے 4 پڑھے گا پھر 2 پڑھے گا۔ سفر میں سنتیں پڑھنی لازم ہیں یا نہیں، اور سنت قصر پڑھے یا پوری پڑھے؟ سفر کے اندر اگر رواں سفر ہے تو اس کے اندر سنت چھوڑ دینا افضل ہے۔ چلتے ہوئے سفر، موٹر وے پر آپ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی روک کر نماز پڑھنی ہے تو سنتیں چھوڑ دینا افضل ہے۔ اور اگر آپ کہیں جا کر مقیم ہو گئے، کہیں ٹھہر گئے، کسی گھر کے اندر ٹھہر گئے 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، تو اس دوران آپ ٹھہرے میں کسی اسٹیشن ہیں کسی ایک جگہ پر، کسی ہوٹل میں، کسی گھر میں، تو سنتیں پڑھ لینا افضل ہے۔ صرف نہ پڑھے تو مؤاخذہ نہیں، مرضی ہے اس کے اندر، لیکن پڑھنا بہتر ہو جاتا ہے۔ کیا مرد سونا، چاندی، پیتل، لوہے وغیرہ کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے؟ تو بس مرد جو ہے وہ صرف چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتا، اور اس کا یعنی سونے کے اور اس کے، لیکن اس کا وزن بھی جو ہے وہ 3 ماشے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ رخسار اور حلق کے بالوں کا چنوانا یا منڈوانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ حلق یہاں پر جو یہ اس کی حدود ہیں اپنی، تو اس داڑھی کی حدود سے باہر کے جو بال ہوتے ہیں ان کو وہ کر سکتا ہے، ان کو لے سکتا ہے، یعنی چن سکتا ہے اس کو۔ اگر کسی ضرورت کی بنا پر اگر بیوی کمزور ہو اور بچہ بہت چھوٹا ہو تو برتھ کنٹرول کے ذریعے ادویہ یہ برتھ کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی کر سکتا ہے، اگر بیوی کمزور ہو اور اس کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت کر سکتا ہے۔ البتہ ایک بات اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جب حمل ٹھہر جائے تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس بعض اوقات 4 مہینے کے بعد آتی ہیں، جو بچے کی کسی معذوری کے اوپر پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد ایبارشن نہیں کرایا جا سکتا، جب 4 مہینے حمل پر گزر جائیں، کیونکہ اس کے اندر روح پڑ چکی ہوتی ہے، اور روح پڑنے کے بعد اب اس کا ایبارشن کرانا قتل ہے اس کا،
تو معذور کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا نا. مطلب یہ تو نہیں کہ ٹھیک ہے وہ معذور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مار دو. تو معذور ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کو انسان کو وہ کرنا چاہیے. ہم اپنے لیے نیا گھر بنانے لگے ہیں, ہمارے پاس پورے پیسے نہیں ہیں, کچھ پیسے بینک سے لینے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو پیسے کرائے کی مد میں کرایہ دینا ہے وہ بینک کو دے دیں تاکہ گھر ہمارا اپنا ہو جائے, کیا درست ہو جائے. اسلامک فائنانس کے تحت آپ کسی بینک سے معاملہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے جو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے بینک اس گھر کے اندر. اس کا جو ماڈل بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو پیسے ڈالیں گے اس کے نتیجے کے اندر وہ آپ کے ساتھ اس گھر کے اندر اتنا ہی پروپورشنلی شریک ہو جائیں گے, مالک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. پھر وہ اپنا جو حصہ ان کا ہوگا اس گھر کے اندر وہ آپ کو کرائے پر دے دیں گے, تو آپ اس کا کرایہ دیتے رہیں گے. اور پھر جب وہ کرایہ دیتے دیتے جب ان کی اس میں مکان میں دلچسپی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اس کو ایک کسی نامنل پرائز کے اوپر آپ کو بیچ دیں گے. یہ اس کا فقہی ماڈل ہوتا ہے. باقی اس کی تفصیلات آپ جائیں گے تو کوئی آپ کو بتا دے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.